جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان یوٹیلیٹی اسٹور یونین ورکر جناب سید عارف حسین شاہ صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے جو ورکرز ہیں وہ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، گورنمنٹ سے ان کی کیا مطالبات ہیں اور گورنمنٹ یوٹیلیٹی اسٹور کو کیوں بند کرنا چاہ رہی ہے. اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ ہم ان سے جانیں گے. سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو جس طرح سے آج تمام یوٹیلیٹی اسٹور کے ورکر سراپا احتجاج ہیں اور آپ لوگوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے، یہ بیسک بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور یہ گورنمنٹ کیوں اس کو بند کرنا چاہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، تفصیلی کہانی تو لمبی ہے، لیکن جو گزشتہ سال اگست میں جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا اچانک. پہلے جون میں جو بجٹ تھا اس میں 60 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی عوام کے لیے، اور اس ادارے کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں، اور جو ہمارا اکنامی سروے ہوتا ہے اس میں بھی اس کو عوام کی لازم قرار دیا گیا، اور اس کے لیے 60 ارب روپے کی سبسڈی رکھی عوام کے لیے. لیکن 18 اگست 2024 کو یکدم وہ سبسڈی روک دی گئی، اور ایک الزام پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے لگا کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کرپشن ہے، اور اس وجہ سے ہم اس ادارے کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، اور ہم اس وقت بھی آئے میدان میں کہ اگر کرپشن ہے تو آپ کرپشن کی انکوائری کرائیں، جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ کرپٹ لوگوں کو سزا دی جائے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کرپشن کا الزام لگا کے ایک ایسے ادارے کو بند کر دیں جو ملک کے سوشل سیفٹی نیٹ کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس وقت ہم 9 دن یہاں دھرنے میں رہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں یہ وعدہ کیا گیا، پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات لائی گئی. رانا تنویر صاحب اس وقت ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہ ہم ادارے کو بند کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی ملازم کو فارغ کیا جائے گا. اس چیز پر، اس وعدے پر ہم نے 9 دن کا دھرنا ختم کیا کہ ٹھیک ہے یہ ادارہ چلے گا. لیکن وہ منافقت تھی کے دلوں میں. پارلیمنٹ کے فلور پر کہی گئی بات سے بھی وہ مکر گئے، اور فروری 2025 میں ہمارے تقریباً 3000 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، جو کہ قانون کی نظر میں ریگولر ہیں. اسٹینڈنگ آرڈر 1968 کے تحت وہ 15-20 سال سے سروسز کر رہے تھے، کورٹس نے ان کو ریگولر قرار دیا ہوا تھا. اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا. انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے ایک چلتے ہوئے ادارے کو سٹورز بند کرنا شروع کیے، اور انہوں نے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کرنا شروع کیا. پھر 2 جون کو انہوں نے ہمارے کچھ تقریباً 2000 کے قریب کنٹریکچوئل ملازمین کو بھی نکال دیا. بہرحال ہماری ان سے بات چیت چلتی رہی. ہمارا مطالبہ یہی رہا کہ آپ انکوائری کروائیں، اگر کوئی کرپشن اس میں ہے تو پھر بے شک ان کو سزا دی جائے. ایک ایسا ادارہ جو 54 سال سے اس ملک میں لوگوں کو ایک سہولت فراہم کر رہا ہے. دیکھیں، جیسے اس ملک میں فوج ضروری ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، جیسے اس ملک میں پولیس ضروری ہے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا بھی ایک رول ہے کہ اس ملک میں اوپن مارکیٹ میں منافع خوروں، مہنگائی فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک ڈھال ہے. جب بھی جس مارکیٹ میں یوٹیلیٹی اسٹور ایک موجود ہوتا ہے وہاں 600 اور دکانیں ہوتی ہیں تو ان کے پرائس اسٹیبل ہوتے ہیں. جس مارکیٹ کے اندر یوٹیلیٹی اسٹور نہیں ہوتا وہاں پرائزز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دوں کہ جب سے یوٹیلیٹی اسٹور کو جان بوجھ کر اس کو کرٹیسائز کر کے اس کے اوپر مختلف قسم کے بے بنیاد الزامات لگا کے اس کو کمزور کیا گیا، اس کے آپریشنز کو مفلوج کیا گیا، اس کے بعد چینی کے ریٹس آپ کو معلومات ہیں. اس وقت بھی ہمارے جو سٹاکس ہیں اس میں 300 ٹن چینی موجود ہے، جس کا ریٹ جو ہے 164 روپے ہے، لیکن سٹورز بند ہونے کی وجہ سے وہ سیل نہیں ہو پا رہا، اور مارکیٹ کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ 213 روپے تک چلی جا چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن ایک بہانہ ہے، مین چیز جو ہے اس اوپن مارکیٹ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے چند صنعت کار سیاستدان اس ادارے کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے ریٹ اوپن مارکیٹ میں لے کر آئیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اس وقت پورے ملک میں 109 شوگرز مل ہیں، جس میں سے 98 شوگر مل ورکنگ میں ہیں، اور وہ 98 کی 98 شوگرز مل پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کی ہیں،
جس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں, صدر پاکستان بھی شامل ہیں اور سارے لوگ شامل ہیں. تو چینی کا ریٹ یوٹیلٹی کو ایک دم بند کر کے اس کا فائدہ لیا گیا. جبکہ دیکھیں جب بھی ملک میں بحرانی کیفیت آئی, چاہے وہ چینی کی آئے, چاہے شوگر کی آئے, چاہے گھی کی آئے, یہاں تک کہ ایک یوریا کھاد کی آئی بحران آیا, تب بھی یوٹیلٹی اسٹور کو استعمال کیا گیا. جبکہ یوریا کھاد ہمارے بیچنے والے آئٹم میں شامل نہیں تھا, لیکن حکومت نے یہ ٹول موجود تھا, ہر کریا بازار یہ تھا, تو اس کا فائدہ اٹھایا اور کھاد سستے داموں لوگوں کو دی گئی. آٹے کا بحران جب آتا ہے آپ لوگ اس کو کور بھی کرتے ہیں, یوٹیلٹی اسٹور استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جی, یہی ادارہ جو ہے واحد ٹول ہے ہمارے ملک میں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. زلزلے آئے, یوٹیلٹی اسٹور فوج کے شانہ بشانہ. سیلاب آئے, یوٹیلٹی اسٹور موجود. کرونا تھا, پورے پاکستان اسٹک ہوا تھا, یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی جو ہے 10-10 فٹ دور بٹھا کے ایک عام مریض کو دیکھا کرتے تھے. یوٹیلٹی اسٹور کے ٹائمنگ بڑھائے گئے, اس ٹائم میں 18 گھنٹے لوگوں نے ڈیوٹیاں کی. اور ظاہر ہے کہ جب پیسے کا لین دین ہوتا ہے تو اس کے ذریعے, اور ہمیں نہ کوئی سینیٹائزر پرووائڈ کیا گیا, نہ ہمیں کوئی ایسا حفاظتی اقدامات کیے گئے, اور ہم نے وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی. جہاں تک گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ادارہ لاس میں ہے, تو 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کے بعد سے آج تک اس ادارے کے آپریشنل اخراجات کے لیے, ہمارے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے قومی خزانے سے 1 روپیہ جاری نہیں ہوا. اوپن ہم چیلنج کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اوپن ڈیبیٹ کریں, ہمیں قائل کریں اس بات پر کہ ان کا کہاں لاس ہوا ہے. رہ گئی جو بات سبسڈی کی ہوتی ہے, تو سبسڈی یہ ہمارا احسان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے گڈ ول کے لیے عوام کو سبسڈی دیتی ہے, اور وہ سبسڈی کے لیے ہمیں سروسز چارجز نہیں دیے جاتے, بلکہ ہم اپنے ہی تنخواہ کے اندر رہتے ہوئے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے آپریشن کو بہت سارے لاسز ہوتے ہیں.